الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑ جہان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے ہی کریم کا
میں گدا ہوں اپنے ہی کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اے جانے جائے جانے تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر درود پاک پڑھیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی یہ رحمت کا قلم دان گیا، جہاں جہاں حضور وہیں وہیں جبرائیل۔ نعمت بانٹتا جس سے وہ ذیشان گیا، ارے نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، حضور خطاب کر کے توجہ کر کے عرض کرتے ہیں، لے خبر جلد کے غیران کی طرف دھیان گیا، عقل خبر جلد کے غیران کی طرف دھیان گیا۔ کیفیت یہ ہے، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے اور دل ہے دل جو تیری یاد سے مامور رہا، آقا دل ہی وہی ہے جس میں تیری یاد بستی ہو، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے وہ سر
جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان، پڑھیے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں سرکار کی عظمتوں کو نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت انہیں توجہ کر کے کہتے ہیں آج سے مراد وہ دنیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ وہاں تو ماننا ہی ہے نا سرکار کو، کیونکہ معاشر میں قیامت میں بات صرف سرکار کی ہی ہوگی، تو جب وہاں عظمت مصطفیٰ دیکھیں گے تو وہاں کو مان نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس دنیا میں مان لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ اور اپنی کیفیت میرے امام بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بس دنیا میں ہم نے کیا کیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ارے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا کے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، یہ بتا دیا اعلیٰ حضرت نے کہ اس دنیا میں سرکار کو ماننے والا بے کلمہ پڑھے اس دنیا سے نہیں جاتا، بلکہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، اور جان و دل ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ انسان کے جسم میں یہ چار چیزیں اہم ہیں، روح، دل، ہوش، خرد، عقل۔ جان اور دل، ہوش، خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سب کچھ وہاں ہے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی
منشی رحمت کا قلمدان قلمدان اللہ کریم جل شانہ کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جان والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بار میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز تکریم نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار کا کھاتے ہیں اور پھر سرکار کا گاتے بھی ہیں۔ یہ جو ابھی بزرگوں نے ماشاءاللہ نعرہ لگایا یہ انہوں نے بتا دیا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے تو گیت گا رہے ہیں۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ یہ تو اصول ہے کہ آپ جس کا کھاتے ہیں پھر اسی کا گاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنہ و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا سے سرکار کا کھاتے ہیں پھر سرکار کا گاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ سامعین جی وقار قرآن مجید فرقان حمید کہ 30ویں پارے سورہ بلد کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ دونوں آیتیں یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کر رہی ہیں۔ سرکار کی شان وہ بلند و بالا ہے، سرکار کی شان بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے۔ سرکار کی شان میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں ذکر مصطفیٰ کر کے حضور کے ذکر پہ بلند کر رہا ہوں۔ ارے سرکار ہماری کیا اوقات ہے، سرکار کے ذکر کو تو ورثانہ اللہ کا ذکر کہہ کر میرے رب نے بلند کر دیا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے اور کس طرح بلند ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، قرآن اٹھائیں نا، یہ تفسیر تبیان القرآن اٹھائیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کو، تفسیر قرطبی اٹھائیں، تفسیر روح البیان اٹھائیں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، علامہ عبوسی کو اٹھائیں تفسیر روح المعانی۔ آپ جتنی بھی تفاسیر اٹھائیں گے تمام کے تمام یہ لکھتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں برفانہ لک ذکر کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے اے محبوب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر کو ذکر تامعی، اے میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے جب جب میرا ذکر ہوگا وہی نہیں میرے محبوب یعنی آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکر کو ذکر تامعی، جب جب میرا ذکر ہوگا وہی آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائے، آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہی محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی آتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں جہاں آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کر رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہیں پر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نبی کی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اگر
آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک آپ محمد الرسول اللہ نہیں کہتے۔ ہاں، کلمے میں اگر رب کا ذکر ہے تو کلمے میں میرے محبوب کا بھی ذکر ہے، اذان میں رب کا ذکر ہے تو اذان میں میرے محبوب کا بھی ذکر ہے، نماز میں رب کا ذکر ہے تو نماز میں میرے نبی کریم کا بھی ذکر ہے۔ عرش کے پائے پر، یہ سب سے بلند جگہ ہے، عرش کے پائے پر جہاں رب کا نام لکھا ہے وہیں محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اذا ذکرت معی، اگر جنت کی حوریں اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، وہی جنت کی حوریں میرے اور آپ کے نبی کے قصیدے بھی پڑھ رہی ہے۔ معراج کی رات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضور جب گئے، جنت کے اندر تشریف لے گئے اور جنتی حوروں نے جب سرکار کی زیارت کی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ہمیں کچھ عطا کریں، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اے حوران جنت، تم جنت کی حوریں ہو، تمہارے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مانا جنت کے اندر دودھ کی بھی نہریں ہیں، پاک شراب کی بھی نہریں ہیں، جنت میں اللہ کی دی ہر نعمت ہے، ایسی نعمتیں کہیں بھی نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ اگر ضرورت ہے تو آپ کی عطا کی ضرورت ہے، اگر کوئی کھوڑ ہے تو وہ آپ کے دیے ہوئے تحفوں کی کھوڑ ہے، کچھ آپ عطا کر دیں۔ تو جنت کے اندر اگر حوریں رب کا ذکر کر رہی ہیں، وہیں جنت میں حوریں میرے محبوب کا قصیدہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اور اگر سبحان اللہ، اگر عرش کی بلندیوں پر، آسمان کی بلندیوں پر اگر فرشتے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، اگر فرشتے آسمانوں میں رب کو رکوع کر رہے ہیں، فرشتے رب کے سامنے قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر فرشتے جو ہے وہ آسمانوں کی پاکیزہ جگہوں پر اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا زمین اور آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر فرشتے بیٹھ کر میرے نبی پر درود پاک نہ پڑھ رہے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، میں نے جب درود پاک کا بیان کیا 2-3 جمعہ قبل، یہ میں نے ذکر کیا تھا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ، اور میں کہتا ہوں اللہ اللہ ضروری ہے، اللہ 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 بھائی، اللہ کی شان کا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، وہ مالک ہے، نبی مملوک ہے، وہ محبوب ہے، نبی عبد ہے، وہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، وہ خدا ہے، یہ بندے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی ذات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے مکان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ذات خدا ہے، یہ ذات مصطفیٰ ہے، ذاتیں جدا ہے، مگر دونوں کی بات ایک ہے، دونوں کی بات ایک ہے، وہ خدا ہے، یہ عبد ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یوں سمجھیے کہ سمندر ہے نا، سمندر پورا سمندر ہے، پورا سمندر۔ عام بندے مثال دے رہا ہوں، اولیاء سمندر ہیں، عام بندے اس سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولیاء سمندر، عام بندے قطرہ۔
پھر اولیاء کے اندر مقامات ہیں، ابدال کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، پھر تابعین کا مقام ہے، پھر تبع تابعین کا مقام ہے، پھر تبع تابعین کا مقام ہے، تابعین کا مقام ہے، پھر صحابہ کا مقام ہے۔ صحابہ سمندر ہے، باقی ساری مخلوق قطرہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے، تمام انبیاء، تمام مخلوقات، میں ایک مثال دے رہا ہوں مقام کی، مقام سمجھا رہا ہوں، تمام مخلوقات انبیاء سمیت، فرشتوں سمیت، یہ قطرہ ہے، میرا اور آپ کے نبی سمندر ہے۔ اور جب بات آتی ہے سرکار کی اور اللہ کی، تو اللہ سمندر ہے، حضور قطرہ ہیں۔ اس شان کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو، اس فرق کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا۔ ہمیشہ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم نبی کو الحمدللہ معاذ اللہ اس شخص پہ، اس عقیدے پہ، اس عقیدے والوں پہ اور اس عقیدے کا پرچار کرنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو کہ جو نبی کو خدا مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے، نبی نبی ہے، خدا۔ بس اتنی بات یاد رکھ لینا، خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا سے بات دونوں کی ایک ہے، بات دونوں کی۔ اٹھائے قرآن، اٹھائے 5واں سپارہ، اللہ نے مختلف قرآن کے پاروں میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے صرف رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ کوہ صفا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کوہ صفا پر ہے، حضرت علی المرتضیٰ سفر میں ہے، حضور کو کسی کام سے گئے، نماز عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، نماز عصر کی سرکار نے امامت فرمائی، نماز ہو گئی، سارے صحابہ نے حضور کی معیت میں نماز پڑھ لی۔ ولیوں کے بےتاب بادشاہ، ولایت کے شہنشاہ، صاحب حل عطا، رازدار مصطفیٰ، برابر مصطفیٰ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ نماز نہیں پڑھی حضرت علی نے عصر کی، تقریباً 2 سال قبل میں نے یہ واقعہ یہاں بیان کیا تھا، تو ایک صاحب نے مجھے پرچی لکھی، وہ ابھی بھی یہاں موجود ہے، کہ جی اس کا کوئی حوالہ، تو الحمدللہ 20 کتابوں کے نام میں نے انہیں بتائے، اور صرف نام نہیں بتائے بلکہ اسکرین شاٹیں بھی میں نے بھیجی کہ قبلہ یہ دیکھ لیں، میرے نبی کی شان سن لیں۔ یہ جو ادھر ادھر کی کچی بات نہیں ہے، اور یہ معتبر کتاب ہے، وہ معتبر بات ہے، معتبر کتابوں میں، تفسیر روح البیان جیسی کتابوں میں اور علامہ علوسی جیسے بندے نے لکھی ہے، بہت کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت علی تشریف لے آئے، سرکار سے سلام کیا، بیٹھ گئے سرکار کے ساتھ، سرکار سے بات شروع ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے کرتے سرکار نے اپنا سر انور حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں رکھا۔ مجھے آپ پر حیرانگی ہوتی ہے، ایسی بات پر بھی آپ چپ کر کے بیٹھے ہوں، کہنے سبحان اللہ۔
یار کیا کام مقدر ہے، کیا کام مقدر ہے؟ گود علی کی، سر میرے نبی کا. ذرا آپ اس کا منع بولے نا، کیا ہے؟ حضور نے سر رکھا علی المرتضیٰ کی گود میں. یہ محب و محبوب ہے، یہ محبت کے معاملات ہے. سرکار نے سر رکھا، سرکار کی آنکھیں بند ہوئی، سرکار یوں سمجھیے کہ نیند میں تشریف لے گئے. حالانکہ سرکار سوتے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، سرکار سوتے نہیں ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا ہے. یہ میری اور آپ کی نیند تھوڑی ہے، یہ ہماری نیند تھوڑی ہے کہ بس ہم سوئے تو سوئے. سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں سرکار نے سر رکھا، سرکار کی آنکھیں بند ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کو پریشانی ہوئی. کیا؟ عصر کا سورج ڈوب رہا ہے، سورج، علی نے نماز نہیں پڑھی اور سورج ڈوب رہا ہے. حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ یار کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمانوں کے سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے سورج کو دیکھتے ہیں. کبھی آسمانوں کے سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتے ہیں. اور یہ نہ کیا کہ سرکار کو بیدار کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ کا سر میری گود میں ہے. ہر چل نہیں کی، اٹھے نہیں، کوئی بات نہیں، بس بیٹھے. سورج ڈوب گیا. نماز کی محبت دیکھیے، خوف خدا دیکھیے. یہ علی المرتضیٰ کی بات ہے بھائی، یہ علی المرتضیٰ کی بات ہے. جتنے بڑے لوگ اتنا بڑا ایمان، جتنا بڑا مرتبہ اتنا بڑا تقویٰ. حضرت علی نے جب دیکھا سورج ڈوب گیا تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. کیوں؟ نماز چلی گئی. کیا چلی گئی؟ وہ بھی عصر کی نماز چلی گئی، عصر کی. ہماری کتنی نمازیں چلی جاتی ہیں اور پرواہ ہی نہیں ہے. کتنی نمازیں ہم چھوڑ چکے اور یہ ہم نہیں تھے، یہ علی تھے کہ اگر نماز کا وقت چلا گیا پتہ علی قضا بھی کریں گے. اور یہ زندگی کی پہلی نماز ہے جو حضرت علی کی قضا ہوئی ہے، بلکہ ہو رہی تھی. ہاں، ہمارے بھائی صاحب نے جملہ دیا ہو رہی تھی. یہ واحد نماز حضرت علی کی جو قضا ہو رہی تھی. اس سے پہلے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. لیکن خوف خدا اتنا ہے کہ علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے. جب آنسو برسے چہرہ یار کو ٹپکے، سرکار بیدار ہوئے. سرکار نے علی المرتضیٰ کو دیکھا، علی رو رہے. فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی. میں نے نماز نہیں پڑھی تھی اور یہاں حاضر ہوا تو آپ نے سر انور رکھا تو میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسما جو ہے وہ اس واقعے کی چشمدید گواہ ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو. آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، یہ بتاؤ نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ آج 15 صدیوں کے بعد یہ نئی قوم اٹھی ہے
یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ادا کرنی ہے کہ قضا کرنی ہے؟ آپ دیکھو میرے نبی کا اختیار کتنا ہے، یہ سارے اختیار رب نے اپنے محبوب کو دے دیے، اور جب ساری کائنات جس یار کے لیے بنائی ہے اسی یار کو اختیار نہ دیے گئے، عقل ہے؟ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، میں مثال دے رہا ہوں، علاقے والوں نے ایک بندے کے کہا بھی یہ ہم مسجد آپ کے لیے بنا رہے ہیں، آپ نے یہاں رہ کر نمازیں پڑھانی ہے، جس نظام سے ماننا ہے، پوری مسجد جس کے لیے بنائی گئی اسے اختیارات نہیں دیے جائیں گے؟ تو دیے جائیں گے نا بھائی، بابا یہ مسجد جانے آپ جانے سنبھالیے، وہ یہ اختیارات آپ کے پاس ہے سنبھالیے۔ تو رب نے پوری کائنات میرے محبوب کی خاطر بنائی، جس محبوب کی خاطر رب نے کائنات بنا دی تو کائنات کے اختیارات نہیں دیے ہوں گے؟ وہ اختیارات تھے، سرکار نے فرمایا علی ادا کرو گے قضا کرو گے؟ یا رسول اللہ جے اگر ادا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے، جے کر ادا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ علی کو جانتے تھے وہ مختار کل ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ کر دے گا، وہ آپ کا عقیدہ نہیں تھا کہ شک میں پڑ گئے، کہا نہیں یا رسول اللہ ادا ہو جائے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ ہاتھ جنہیں رب نے ید اللہ کہا ہے، یہ ببرکت ہاتھ سرکار نے ہوا میں بلند کیے، اور سرکار نے کیا کہا توجہ سنیے، اللہم ان علی اطاعتک و اطاعت رسولک فربت علیہ الشمس، یا باری تعالی علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، کس کی؟ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فربت علیہ الشمس، اس پر سورج کو واپس کر۔ جب سرکار نے دعا کی، کئی صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے منظر دیکھا ابھی سرکار کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، ڈوبا سورج واپس آ گیا، ڈوبا سورج۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے نماز عصر ادا کی۔ اب سرکار نے کہا ان علی اطاعتک و اطاعت رسولک، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب ذرا بتائیں، سرکار کا سر علی کی گود میں تھا، بظاہر علی المرتضیٰ کس کی اطاعت کر رہے تھے؟ سرکار کی، سرکار کا سر انور حضور حضرت علی کی گود میں، لیکن سرکار نے کیا کہا؟ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ذاتیں دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، ذات ایک نہیں ہے مگر بات ایک ہے، ذات ایک نہیں ہے مگر بات ایک ہے۔ اللہ نے اپنے سونے نبی کو سونا بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو مقام بھی سونا عطا فرمایا۔ ذکر کا مائی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم تو یہ سمجھے کہ میں سرکار کا ذکر بلند کر رہا ہوں، سرکار کا ذکر کر کے نہ سرکار کا ذکر تو بلند ہے، بلند ہے، بلند ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، اللہ فرماتا ہے نا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے، ہم نے آپ کی خاطر، ترجمہ دیکھیے، ورفعنا ہم نے لک آپ کی خاطر ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر کس کا ہے یار؟ بولتے نہیں، ذکر کس کا ہے؟ سرکار کا۔ ذکر کس کا ہے؟ بلند کرنے والا کون؟ کیسا مقام ہے، کیسا مقام ہے؟ شاگرد پیر کا ذکر کرتا ہے، شاگرد پیر کے چرچے کرتا ہے، شاگرد استاد کے چرچے کرتا ہے، مرید پیر کے چرچے کرتا ہے۔
مقتدی امام کے چرچے کرتا ہے، مکتوب کاتب کے چرچے کرتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ لکھنے والا اوپر والے کا چرچا کر رہا ہے، لیکن یہاں ذکر مصطفیٰ کی انوکھی جھلک ہے، ذکر سرکار کا، ذات خدا کی، ذکر مصطفیٰ کا، شان خدا کی، ذکر لبطان نبی کا، بلند کرنے والا خود خدا ہے۔ میں کوئی کام کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی افراد کے مطابق، اپنی نیت کے حساب سے میں یہ ہاتھ بلند کرتا ہوں، اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا کر چکا ہوں، بس اس سے اوپر میں چھت پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ میری افراد یہ ہے، میری حیثیت یہ ہے، میری نیت یہ ہے، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ اپنی حد کے اندر رہ کر کرتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ حد کے اندر رہ کر کرتے ہیں، جتنی آپ کی حد ہے۔ میرے بھائی، یہاں ذکر سرکار کا ہے، ذات خدا کی ہے، بتائیں اللہ کی کوئی لیمٹ ہے؟ اللہ کی کوئی حد ہے؟ وہ تو خدا ہے، پوری کائنات کو کل کہہ کر بنا بھی سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ جب خدا کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر جان لیجئے میرے نبی کے مقام کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے نبی کے مقام کی بھی کوئی حد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا اسی صورت میں، بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، بل الآخرۃ خیر لک من الاولی۔ شان دیکھیے سرکار کی، محبوب آپ کی ہر گھڑی پہلے والے سے بہتر ہے۔ یعنی میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، آپ ہر آنے والے لمحے میں بلند و بالا ہو رہے ہیں، بلند و بالا ہو رہے ہیں، بلند و مثال کے طور پر ابھی ٹائم ہے 9:13۔ سرکار کا مقام میں مثال دے رہا ہوں، 2:13 ہے نا، یہ 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 یہ وقت جس طرح چل رہا ہے سرکار کا مقام بھی بلند ہو رہا ہے۔ ارے قیامت تک سرکار اس طرح بلند ہوتے رہیں گے، مقام بڑھتا رہے گا، شان بڑھتی رہے گی۔ اب اندازہ لگائے کائنات کی کتنی گھڑیاں گزرے گی اور سرکار کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ اتنی بلند والا شان والے نبی کا لوگ یہاں زمین پہ بیٹھ کر وہ جو ہے نا وہ عیب ڈھونڈیں، وہ مقام کم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے چہرے بگاڑیں گے، اپنے چہروں پہ پھٹکار لے جائیں گے، مگر میرے اور آپ کے سونے نبی کی شان کبھی کم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بَلِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ذکر مصطفیٰ کر کے سرکار کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، نہیں، سرکار کا ذکر تو پہلے سے بلند ہے۔ بات یہ ہے سرکار کا ذکر کر کے میں اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوں۔ سرکار کا ذکر کر کے 2 آیتیں پڑھی تھی، انہی کا ترجمہ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹائم یا وہ اپنے وقت کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو خطبے کے اندر میں نے آیتیں پڑھی، لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی۔ اچھا یہ رب کا اصول ہے، یہ ضابطہ خدا ہے۔ اللہ ہر اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس چیز کی اہمیت وہ زیادہ ہو۔ آپ پورا قرآن اٹھائیں، اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو کہ ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن پڑھیں، لیکن پڑھنا ہے، مفتی نہیں بننا، یہ بھی یاد رکھیے گا، پڑھنا ہے، مفتی یا اردو کے ترجمے اور تفسیر پڑھ کے لوگ مفتی بنے ہوتے ہیں۔ جی میں نے ترجمہ پڑھا جی یہ تھا وہ تھا، بھائی قرآن کے اندر ہے نماز پڑھو، قرآن کے اندر ہے
آپ چھوڑ دیں احادیث، صرف قرآن کی میں بات کر رہا ہوں. نماز قرآن کے اندر ہے نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو. کیسے پڑھو گے نماز؟ کوئی طریقہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں تو اتنا کہا گیا نماز پڑھو، تو کیسے پڑھیں گے مولا؟ کیسے پڑھیں؟ ہاں کیسے پڑھنا ہے؟ تو پھر سرکار کے در اقدس میں جانا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا. یہ میرے سرکار بتائیں گے نماز کیسے پڑھو. پھر سرکار نے بتایا کیسے پڑھو. کہا مجھے دیکھتے جاؤ، میں جیسے پڑھتا ہوں تم ویسے پڑھو. تو مفتی بننے کے لیے آج سے 10 سال استادوں کے سامنے صفوں پہ بیٹھ کرنا، مدرسے کے سوکھے ٹکڑ کھا کے نہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ مفتی بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ بھی کامل مفتی. میں کہتا ہوں کوئی نہیں ایسا عالم مفتی نہیں ہے جو کہتے ہیں میں مکمل ہوں، علم کی کوئی حد نہیں ہے. سرکار نے ایسے تو نہیں کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے گور تک یعنی قبر تک. علم ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور وہ علم سیکھنے کی کوشش کرے، سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے، قبر تک یہ پہنچ جائے گا مگر علم ختم. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تو اگر قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق ہو تو آپ قرآن پڑھیں. اللہ نے ہر اس چیز کی قسم کھائی ہے کہ جو اللہ کو معزز ہے، جو معتبر ہے. اور یہاں اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم. یا باری تعالی یقیناً شہر مکہ ایک عظیم شہر ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، صفا مروہ جیسی پہاڑیاں، آب زمزم جیسا عظیم آب ہے یعنی پانی ہے، معتبر جگہ. باری تعالی مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ بیت اللہ فرمایا نہیں، حجر اسود نہیں، صفا مروہ نہیں. یا باری تعالیٰ کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ اس شہر کی زمین پر آپ کے مبارک قدم لگے ہیں. آپ کے مبارک سرکار تو آنا ہے، سرکار کا تو مقام سبحان اللہ بھی سنایا آپ کو، لیکن کیا کمال ہے جو چیز سرکار سے مس کرتی ہے، جس چیز کا تعلق سرکار سے ہو جاتا ہے سرکار اسے بھی بلند کر دیتے ہیں. علماء کے اندر مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ اختلاف رہا ہے کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، مکہ افضل ہے یا مدینہ. ظاہر مکہ میں بیت اللہ ہے، دیگر مقامات ابھی بتائیں، اور مدینے میں خود سرکار ہے. تو مکہ افضل ہے مدینہ، کچھ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے ان کے پاس دلائل ہیں، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی. کہتے ہیں آؤ لوگوں میری سنو، میں تمہیں سن، یہ وہ ایمان ہے جن کی ہر کوئی سنتا ہے. آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. آؤ سنو. فرمایا نہ مکہ افضل نہ مدینہ افضل، جہاں سرکار وہی جگہ افضل. سرکار مکہ میں تھے تو مکہ افضل، اب سرکار مدینے میں ہے تو ارے علماء فرماتے ہیں بھائی جہاں سرکار اس وقت موجود ہے، جس زمین کے ٹکڑے پہ، یہ زمین کا ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی. علامہ مولانا رحیم رحمت اللہ تعالیٰ نے، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھتے ہیں، زمین و آسمان کا مکالمہ لکھتے ہیں. زمین و آسمان کے درمیان مقابلہ ہوا، آسمان نے زمین سے کہا میں تجھ سے افضل ہوں. کیسے؟ مجھ پر سورج ہے، مجھ پر ستارے ہیں،
ہاں جی مجھ پر جو ہے نا وہ آسمان ہے فلاں ہے زمین نے کہا نہیں جی میں افضل ہوں کیسے مجھ پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں مجھ پر آنا پانی ہے مجھ پر فلاں ہے سب باتیں ہوئی آسمان نے کہا نہیں میں پھر بھی تجھ سے افضل ہوں کیوں کہا کہ مجھ میں جنت ہے تجھ میں تو دوزخ ہے دوزخ نہیں ہے تجھ میں دوزخ ہے مجھ میں جنت ہے میں تجھ سے افضل ہوں لیکن زمین نے کہا نہیں پھر بھی میں تجھ سے افضل ہوں کہا کیسے کہا مجھ میں سرکار ہیں مجھ میں سرکار ہے اب آسمان چپ ہوا آسمان خاموش ہوا اللہ نے فرمایا آسمان جواب کیوں نہیں دیتا آسمان نے کہا باری تعالیٰ یہ وہ اعزاز ہے جو صرف زمین کے پاس ہے یہ وہ اعزاز ہے جو صرف زمین کے پاس ہے اللہ نے فرمایا آسمان تو پریشان نہ ہو تیرا جسم ہوگا تیری دھرتی ہوگی یعنی آسمان کی زمین ہوگی فرمایا میں وہ وقت دلاؤں گا کہ میں اپنے محبوب کو تیرے سینے پہ لاؤں گا اور رب معراج کی رات اس آسمان کو بھی خوش کر رہا ہے رب اپنے محبوب کو آسمانوں پہ لے گیا اللہ کریم میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما توفیق الا باللہ